کا دین اپنایا ہے اس کو مستحکم بھی کرنا ہے، اور اللہ نے اس کو مضبوط رکھا ہے، اور وہ حج ہے۔ ہمیں ایک تشریح ابھی حج کی چاہیے کہ حج کیا ہے۔ حج بی جو فرما رہی ہیں وہ کون سا حج ہے جو دین کی مضبوطی کا سبب ہے، جس کے ذریعے دین مستحکم ہو جاتا ہے اور دین مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے اور دین کا غلبہ ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اوپر، وہ حج ہے۔ خب یہ مکتب فاطمی ہے، یہ تعلیم حضرت زہرا ہے کہ جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیحا لکم من الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین۔ حج کے بارے میں بعد میں عرض کریں گے۔ خوب آپ خود حضرت زہرا کو دیکھیں کہ کس قدر دین مضبوط ہے حضرت زہرا کا، طاقت اندازہ لگائیں۔ یہ بھی ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون جو یوں نہیں کہ بڑے خاندان کی بیٹی ہیں، نبی اکرم کی کائنات کے سب سے افضل انسان کی بیٹی ہیں شخصیت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہے، تو یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ حضرت زہرا کی زندگی بہت سختی میں گزری ہے۔ جب شادی ہوئی حضرت زہرا کی تو ایک بڑی رکاوٹ مشکل جو زندگی میں تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے پاس مال و دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی۔ امیر المومنین کے رسول اللہ نے جب جناب سیدہ کے ساتھ رشتہ طے کیا تو امیر المومنین سے پوچھا کہ اب پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ تو امیر المومنین کا کچھ بھی نہیں، ایک دھیلا بھی نہیں میرے پاس، بالکل نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ سامان کتنا ہے آپ کے پاس، جو وسائل ہیں زندگی کے ایسٹس وہ کتنے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا میرے پاس کل متاع دنیا میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک اونٹنی ہے جس پر میں پانی باغات کو سیراب کرتا ہوں، پانی لے کر آتا ہوں چشموں سے اور لوگوں کو آ کے بیچتا ہوں، لوگوں کے باغات اور نخلستانوں کو، چونکہ مدینہ میں پانی کی قلت تھی۔ امیر المومنین کا کام یہ تھا کہ وہ کنویں کھودتے تھے شہر کے اطراف میں، اور کنویں سے پانی نکلتا تھا، پھر وہ پانی اونٹنی پر لاد کر، اور کئی کنویں تو صدقے کے طور پہ وقف کر دیتے تھے، اور کچھ کنویں ایسے تھے جہاں سے پانی لا کر مدینے میں امیر المومنین ضرورت مندوں کو دیتے تھے۔ یہ امیر المومنین کا روزگار تھا۔ تو ظاہر ہے اس سے اتنی آمدن تو نہیں ہوتی تھی، اور پھر زیادہ تر وہ مفت میں ہی دے دیتے تھے ضرورت مندوں کو جس کو پانی کی ضرورت ہو۔ تو ایک تو اونٹنی ہے میرے پاس، دوسرا فرمایا تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں، دفاع کرتا ہوں، اور تیسری زرہ ہے۔ قیمتی چیزیں یہ 3 ہی ہیں۔ زرہ وہ جنگی قمیض ہوتی ہے لوہے کے حلقوں سے بنی ہوئی، جو جنگ میں روکتی ہے تلوار کا وار، تیر نیزے کو روکتی ہے، زرہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ زرہ ہے میرے پاس۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹنی نہیں بیچنی، چونکہ اونٹنی ضرورت ہے آپ کی معیشت کے لیے، کام کاج کے لیے، لہٰذا یہ رکھنی ہے اونٹنی آپ نے، اور وہ رہی امیر المومنین کے پاس۔ اور تلوار بھی نہیں بیچنی آپ نے، چونکہ تلوار آپ کی اسلام کی ضرورت ہے، جہاد کرنا ہے آپ نے۔ زرہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بیچ سکتے ہیں آپ شادی کے لیے، زرہ بیچ دو جا کر، اور وہ پیسے لا کے شادی کا انتظام کرو۔ اب رسول اللہ کے پاس تو پیسے تھے، نہ کہ رسول اللہ کی زندگی بہت مرفہ تھی، لیکن امیر المومنین سے بہتر تھی کہ رسول اللہ کا گھر چل رہا تھا، لیکن امیر المومنین کے پاس نہیں تھے پیسے، لہٰذا رسول اللہ نے کہا کہ زرہ بیچ کے لاؤ۔ امیر المومنین گئے، جا کے زرہ بیچ کے رائے، ظاہراً 280 یا 240 درہم میں بکا، وہ 240 درہم بیچ کے وہ پیسے لا کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے کہ یہ اتنے میں یہ بکی ہے یہ زرہ میری۔ تو حضور نے آدھے پیسے رکھ لیے جہیز بنانے کے لیے، اور آدھے پیسے واپس دے دیے کہ یہ ولیمہ کرنا آپ شادی کا، اور جو پیسے رسول اللہ نے رکھ لیے اس میں کچھ اپنی طرف سے ڈال کے جہیز بنایا۔ جہیز میں کیا تھا؟ جہیز میں
ایک چمڑا بھیڑ کا خشک چمڑا نیچے گدے کے طور پر جو شادی شدہ جوڑے نے بچھانا ہے نیچے جس کے اوپر سونا ہے، وہ ایک بھیڑ کا خشک چمڑا وہ خریدا، وہ دیا ان کو، اور ایک چکی، اور وہ سارا سامان ایک بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے، اتنا جہیز بنایا، اور یہ امیر المومنین کے پیسوں سے بنایا۔ لڑکی والوں نے جہیز نہیں دینا ہوتا، لڑکی پر دین نے اللہ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا شادی کے لیے، لڑکے پر مرد پر ہے، جہیز مرد پر واجب ہے، لڑکی کا حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ہندوؤں نے ہندوستان میں یہ رسم قائم کی ہے اور ہندو نما مسلمانوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اور گردے بیچ کے زمینیں بیچ کے سود پہ پیسے لے کے بیٹیوں کے جہیز بناتے ہیں۔ مردوں کے اوپر واجب ہے جہیز، یعنی ضروریات زندگی، سامان زندگی، یہ سارا مرد کے ذمے ہے، عورت پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 1 روپیہ، 1 دہلا بھی شادی میں عورت کا خرچ نہیں ہونا چاہیے، 1 روپیہ بھی، سارا خرچہ مرد نے کرنا ہے۔ وسائل، برتن، گھر، ہر چیز، رہنے کی جگہ، نان و نفقہ، سب کچھ مرد نے فراہم کرنا ہے۔ یہ اہل البیت کا مذہب ہے، یہ سب سے بڑی عظیم شادی کائنات کی اس طرح سے ہوئی ہے۔ اور جناب سیدہ پھر چلی گئیں گھر میں، شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد اب اکثر رسول اللہ کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو حضور صحابہ کو پوچھتے کہ اس مہمان کو کون اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھلائے گا؟ تو جب کوئی بھی صحابی قبول نہیں کرتا تھا ذمہ داری تو مولا علی کے حوالے کر دیتے مہمان کے، آپ لے جائیں اپنے گھر میں جا کر۔ تو حضور بھی، مولا علی بھی لے جاتے، جب بھی رسول اللہ کہتے مہمان لے جاؤ، لے جاتے، اور گھر میں جا کر جناب سیدہ کو کہتے کہ یہ رسول اللہ نے مہمان بھیجا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ تو بی بی کہتی کہ آج تو اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کئی دفعہ امیر المومنین کے قرض لے کر آئے کہ کھانا تیار کریں، اور یہ سنا ہوا ہے آپ سب نے، یہ حضرت زہرا کی زندگی تھی۔ یہ حضرت زہرا کو روتی ہیں، بنگلے سے اٹھ کے آئی ہیں، کار آخری ماڈل ہے، اور گھر سامان سے بھرا ہوا ہے، اسراف ہے، موبائل 5-5 لاکھ کے، 10-10 لاکھ کے موبائل جیب میں ہو، رو رہی ہے مجلس میں حضرت زہرا کو۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ اداکاری ہے۔ یہ حضرت زہرا بن کے دکھاؤ، حضرت زہرا کی طرح زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب بی بی کائنات کی سب سے افضل بی بی یہ کر سکتی ہے تو ہم کون ہیں، کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ یہ اداکاری ہے کہ روئیں بی بی زہرا کو اور کام طاغوتی عورتوں والے کریں، زندگیاں ان کی طرح بسر کریں ہم۔ کئی عورتوں کے بارے میں اخبار میں آتا ہے کہ اس کے 200 جوتے ہیں، 300 جوتوں کا کمرہ ہی الگ ہے، اس پورے کمرے میں الماریاں ہیں اور صرف اس خاتون کے جوتے ہیں، اور یہ ہر مجلس میں الگ جوتا پہن کے جاتی ہے اور روتی ہے دبا کے حضرت زہرا کو۔ 400 جوڑے ہیں اس کے، فلاں اتنا ہے۔ یہ زندگی گزار کے پھر حضرت زہرا سے بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ وہ زندگی حضرت زہرا کی، اور پھر خود اپنے ہاتھ سے سارا کام کرنا، مہمانوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، کھانا پکانا، چکی پیس کے آٹا بنا کے پھر آٹا پکا کے کھلانا۔ اور کبھی کبھی حضرت زہرا اتنی تھک جاتی تھیں اس گھر کے کام سے اور سختی سے کہ تھکن کے لیے رسول اللہ کے پاس جاتی، جا کر رسول اللہ کے سینے سے لگ کر اپنی تھکن بھی اتارتی۔ اور کئی دفعہ حضرت زہرا نے شکایت بھی کی حضور کے سامنے کہ سختی ہے ہماری زندگی میں، سختی ہے بہت۔ اور حضور نے کیا حضرت زہرا کو سختی میں، معیشت کی سختی، گھریلو ضروریات کی سختی کے حل رسول اللہ نے کیا دیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت زہرا کے پیروکار، مکتب زہرا، تسبیحات 4، رسول اللہ نے فرمایا کہ بی بی میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی یوں نہیں کہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر میں آٹا ہی آٹا ہوگا، نا، جتنی بھی سختیاں بنیں گی پہاڑ کی طرح، اس نسخے کے ساتھ ان کو تحمل کرنے کی طاقت آپ میں آ جائے، گھبراؤ گی نہیں کبھی بھی۔ اور وہ تسبیحات ہیں،
تسبیحات اربع جو ہم تسبیحات حضرت زہرا کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ یہ آپ پڑھا کرو، جب تھک جاؤ یہ پڑھا کرو، جب سختی میں ہو یہ پڑھا کرو آپ۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے وہ نسخہ اپنا لیا، اور ساری عمر پھر وہ تسبیح حضرت زہرا نے اس قدر پابند ہوئی کہ وہ نام ہی تسبیحات زہرا ہو گیا ان کا۔ یہ رسول اللہ نے تعلیم دی گھریلو زندگی گزارنے کے لیے اس بیٹی کو جس کا اتنا احترام کائنات کے اندر تھا۔